صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मबऊस बिर्रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहमत के साथ मबऊस फरमाए गए, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جس دن آسمانوں اور زمینوں کو اس نے پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کیں، ان میں سے ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رحمت زمین پر نازل کی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع دور حاضر کے مطابق انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ انسان کی بے چینی، اضطراب، ذہنی پریشانیاں اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں بھی ایک اضطراب جو پھیلا ہوا ہے، یہ قتل و غارت، یہ خودکشیاں، یہ جو نوجوان جو ہیں ان کی بے راہ روی، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ انسان کے اندر مایوسیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ نظام جو ہے وہ مایوسی پیدا کرتا ہے۔ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، صرف اپنے ملک کی نہیں، پوری دنیا کی اس وقت جو صورتحال ہے، باوجود اس کے ہم نے دیکھا کہ لوگ اربوں روپے ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کو نیند چین کی سکون کے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کو یہ امید اور یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور وہ ہر وقت اپنے بندے کی، میں یوں کہوں گا کہ متلاشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو، وہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میری طرف چل کے آتے ہو تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت برس رہی ہے۔ صرف اپنے کشکول جو ہیں اگر وہ الٹے رکھے ہوئے ہوں تو پھر وہ رحمت کو کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی، آپ کی ساری احادیث کمال ہیں، لیکن اس موضوع کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت کے وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور میری شفاعت اس کے لیے صرف نہیں ہوگی جس کو میری شفاعت کا اعتبار اور جس کو یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے بہت گرامی مشہور شاعر تھے بر صغیر کے، اور علامہ اقبال تو ان کو اپنے استاد بھی سمجھتے تھے ایک اعتبار سے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا، اسیان ماؤ رحمت پروردگار ماں، نہ ای نہایتیس نہ آرا نہایتیں، کہ میرے رب کی رحمت اور میرے گناہ، میں اس کو دیکھتا ہوں، نہ میرے گناہوں کی کوئی انتہا ہے نہ میرے رب کی رحمت کی کوئی انتہا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات، حافظ شیراز جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شعر کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں فوری آ گیا، اس وقت آپ سے جب میں مخاطب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ اتنے بڑے شاعر تھے اور لوگ ان کو ولی اللہ بھی مانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دیوان حافظ ہے اس سے لوگ آج بھی فال نکالتے ہیں، ایران کے لوگ خاص طور پہ۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حسرت رہ گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک حسرت ہے، ساری زندگی میں کوشش کرتا رہا کہ میں اللہ کی رحمت سے زیادہ گناہ کر سکوں، لیکن میں نے دیکھا رب کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ایک روایت جو ہے وہ مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، یا اللہ تیری رحمت کی وسعت بے انتہا ہے، کتنی ہے تیری رحمت کی وسعت؟ اللہ کی فرمایا، موسیٰ ایک سمندر ہو اور اس کے اندر ایک درخت ہو، درخت کی ایک ٹہنی ہو، اوپر والی شاخ، اس پہ ایک چڑیا بیٹھی ہو، چڑیا کے منہ میں ایک ریت کا یا پتھر کا چھوٹا سا ذرہ ہو، اگر وہ اس سمندر میں گر جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ کہیں نظر آئے گا؟ کہا نہیں یا اللہ، وہ اس کی کیا حیثیت ہے، ایک ذرہ جو ہے۔ فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ میری رحمت کے کلزم کے سامنے ان کی وہی حیثیت ہے جو چڑیا کے منہ میں اس ریت کے ذرے کی ہے۔ ناظرین کہا اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی مایوسی بھی نہیں ہوتی اور نا امیدی بھی نہیں ہوتی۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے قبیلے کے سردار، بڑی خوبصورت آپ نے فرمایا کہ یا اللہ کریم رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی
تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے نا کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ گئے۔ بدر میں 313 جو ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں ہیں، احد میں 700 3000 کے مقابلے میں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سردی شدید، اور شدید سردی کے عالم میں خوراک بالکل نہیں مل رہی، اور طوفان چل رہے ہیں، اور اس حالت میں جب خندق صحابہ کھود رہے ہیں تو یقیناً انسان کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے۔ اس وقت جو امید کا پیغام اور اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال نے کر دیا کہ اپنے پیٹ سے چادر مبارک اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور کہا تمہارے ایک ایک پتھر ہے، یہ دیکھو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیغام کیا دیا؟ جب کدال ماری پتھر پہ پہلی دوسری تیسری تو کہا روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اور خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں آ گئیں۔ یہ جو یقین صحابہ کرام کو تھا یہ لے کر وہ اٹھے اور پھر وہ دنیا پہ چھا گئے۔ تو نا امیدی آدمی کو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو رب تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، اس نے ایک کمبل میں کوئی چیز رکھی ہوئی، آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ چڑیا کے بچے میں نے پکڑے تھے، تو تھوڑی دیر بعد چڑیا آ گئی، آواز سن کے بچوں کی، میں نے اس پہ بھی کمبل ڈالا، یہ میں چڑیا کے بچوں اور چڑیا کو لا، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ وہ جب چھوڑا تو وہ چڑیا جو تھی اپنے بچوں سے لپٹ گئی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا کتنا پیار کر رہی ہے اپنے بچوں سے؟ صحابہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ۔ فرمایا رب اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس سے بھی اگلی ایک جو واقعہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر غالباً اس کے راوی ہیں، میں اپنی یادداشت سے یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک خاتون جو تھی وہ کوئی ہنڈیا پکا رہی تھی، بچہ پاس بیٹھا تھا، وہ اس کو بار بار آگ سے دور کر رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا صحابہ سے آپ کون ہیں اور یہ آپ کے سردار کون ہیں؟ جب تعارف کرایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، ایک بات بتائیے، رب ارحم الراحمین ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں شک کیا ہے؟ تو کہنے لگی وہ اتنی رحمت، میں اپنے اس بچے کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈالے گا آگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا اس عورت کا جواب، تو آپ کتنی دیر تک جو تھے اشک مبارک آنکھوں سے بہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان پاک سے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے واقعی اتنا پیار کرتا ہے۔ یا بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے یا اللہ نہ آپ کو جنت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے فرشتوں کو جنت کی کوئی ضرورت ہے، اور کافروں کو آپ نے ویسے جو ہے وہ جنت دینی نہیں، تو پھر جنت کس کے لیے ہے؟ یہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے، ہمارے لیے یا اللہ تو نے جنت بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جیسا بندہ امید رکھتا ہے میں اسی طرح مومن کے گمان کے مطابق میں کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں جو چیز جو ہم میں کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے، وہ یقین رب کی رحمت پہ، رب سے تعلق۔ جب اس سے مانگے آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی آپ سے خان صاحب شروع کر رہا ہوں۔ کیا بات، میاں صاحب کا پھر شعر میں سناتا ہوں آپ کو، اس سے آپ شروع ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں عارف کھڑی، رحمت تیری عام خدایا تے باہر انت حسابوں، پنجابی میں انت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رحمت تیری عام خدایا تے باہر انت حسابوں، سب پیدائش
نکے وڈے منگن ہار جنابو، واہ واہ سبحان ہر کوئی اس جناب سے مانگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم غازی صاحب۔ جے ویکھاں اپنے عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، واہ، جے ویکھاں رب دی رحمت والے بلے بلے بلے۔ سبحان اللہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے ناظرین پر یہ واضح کر دیں کہ امید ایمان ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ٹھیک امید زندگی ہے، نا امیدی موت ہے۔ ٹھیک، امید روشنی ہے، نا امید تاریکی ہے۔ امید علم ہے، نا امیدی جہالت ہے۔ تو ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر، ایک تو ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، اپنے گناہوں کے ضمن میں امید رکھنا۔ دوسرا جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہماری معاشرتی زندگی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں طوفان برپا ہے اور وہ رب کی رحمت سے نا امید ہو کر دولت کی فراوانی کے باوجود پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک، انہیں بھی ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں حوصلہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مشقت میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، وہ ابتلا کے لیے آیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ اپنی پاک کتاب میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے اپنے بندے ایوب کو آزمایا۔ ان کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں، کیا بہاریں تھیں، لیکن جب ابتلا آیا اور ایک ایک کر کے ان کی پیاری چیزیں ان سے جدا ہوتی گئیں، اور پھر ان کے وجود میں بیماری نے جو ڈیرا ڈالا اور وہ اس انتہا کو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ انہو لا ییأس من رحمتہ الا الکافرون، من روح اللہ الا الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایمان والے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یعقوب، جانتے ہو ہم نے تمہیں اتنی لمبی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ عرض کی پروردگار عالمین کس لیے؟ فرمایا کہ جب تم یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج رہے تھے تو اس وقت تم نے بھیڑیے کے خوف کو سامنے رکھا، میرا خوف سامنے نہیں رکھا۔ اللہ، اور اس وقت تم نے ہائے ہائے ہائے، اپنے بیٹوں سے امید رکھی، مجھ سے امید نہیں رکھی، اس لیے میں نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے گزارا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر آنکھوں سے محروم ہونا، اور پھر جب انہوں نے نا امیدی کی طرف توجہ نہیں کی، امید رکھی اللہ سے، تو پھر وہ وقت آیا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ جی پروفیسر صاحب، عملہ والے لنگ لنگ جاندے، آج یہ سب یاد آ رہے ہیں صبح سے، عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے کون چڑھاوے مینوں، سبحان اللہ، پار چڑھاں جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچیاں مہراں والے سائیاں، رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم تھیں کھولی رحمت دا دروازہ، اور پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ۔ وہ تو اتنا کھلا ہے کہ میں یہاں پر حافظ ابن کثیر
اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کے حضور میں ایک درخواست پیش کی. اس نے کہا باری تعالیٰ انک اخرجتنی من الجنت لاجل ھذا، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو لا استطیعہ الا بسلطانک، تیری عطا کردہ طاقت کے بغیر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مجھے کوئی طاقت دے اس کے خلاف تاکہ میں پھر اپنا بدلہ اس سے لوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انت مسلط علیہ، تجھے اس پہ مسلط کر دیا، غلبہ دے دیا. اس نے کہا 3 بار اس نے ایک ریکویسٹ کی، اس نے کہا رب زدنی، کہ اے مالک ٹھیک ہے تو نے مجھے اس پہ غلبہ تو دیا ہے لیکن اس میں تھوڑا اضافہ فرما، کیونکہ جو اس کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے اس سوال پر لا یولد لہ ولد الا یولد ولد مثلک، فرمایا کہ یہ تیری اس درخواست پہ اس آدم علیہ السلام کی نسل سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو ورغلانے گمراہ کرنے کے لیے تیری ذریت میں سے بھی ایک جن پیدا ہوگا جو اس کا قرین بن کر اس کے ساتھ رہے گا اور وہ ساری زندگی اس کو گمراہ کرنے کا وہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے گا. شیطان نے پھر عرض کی رب زدنی، اے مولا کچھ اور اس میں اضافہ کر. اللہ نے فرمایا اجعل صدورہم مساکن لکم، اور اضافہ یہ ہے کہ میں نے اس کے سینے کو، آدم کے سینے کو تیرے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے. وَتَجْرِي مِنْهُمْ مَجْرَ الدَّمْ، تو اس کے جسم میں یوں گردش کرے گا جیسے اس کا خون سرکولیٹ ہوتا ہے. شیطان نے پھر عرض کی رب زدنی، ابھی تسلی نہیں ہوئی، اے مالک اس میں اور اضافہ کر. بڑا بدبخت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب شیطان پر اس کے سوالات کے جوابات میں یہ کرم کیا تو پھر اگلا پورشن اس کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اس نے کہا مولا اضافہ کر. اللہ نے فرمایا اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے جملہ امور زندگی میں ہم نے تمہیں ٹوٹل اختیار دے دیا. ٹھیک. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے. عرض کی یا رب انک سلطتہ علیہ، مولا یہ کیا ہوا تو نے اس کو میرے اوپر ہر اعتبار سے مسلط کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ معاملہ میں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی تمہارا کوئی نسل میں سے بچہ پیدا ہوگا میں ایک فرشتے کو اس پہ متعین کروں گا جو اس برے شیطان کے تمام وسوسوں سے اس کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی 3 بار ریکویسٹ کی، کہا مولا رب زدنی، اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا پھر اضافہ یہ ہے الحسنۃ عشرۃ وازید، تیری ذریت میں سے کوئی آدمی اگر نیکی کرے گا تو میں اس کو 10 گنا کم از کم اجر دوں گا اور جس کو چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا. وسیئۃ واحدۃ امحوھا، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا اور جس کا چاہوں گا وہ ایک بھی مٹا بھی دوں گا. واہ. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی رب زدنی، اے مولا اس میں اضافہ کر، اس میں اور اضافہ کر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب اے آدم اس میں اضافہ یہ ہے کہ باب المغفرت والتوبت مفتوح ما دامت روحہ فی الجسد، جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں رہے گی توبہ کا دروازہ اس پہ کھلا رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری بار عرض کی مالک رب زدنی، اس میں اور اضافہ کر. وہ جو آیت آپ نے انٹرو میں غازی صاحب پڑھی اب اس کا مصداق آیا. اللہ نے فرمایا پھر اب میری رحمت کا کلائمیکس یہ ہے کہ اپنی ذریت کو پیغام دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میری رحمت ہمیشہ ان پر جاری و ساری رہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے ساتھ غازی صاحب یہاں پر ہم قرآن مجید کے حوالے سے اگر اس موضوع کو ڈسکس کریں تو جیسا کہ قبلہ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائے کہ میری اس دنیا میں تخلیق عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، آزمائش ہے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص الی آخر الآیات، آزمائش ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے بغیر آزمائش کے؟ تو یہ جب کانسیپٹ بندے کو کلیئر ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہوں، تو پھر اس کو کبھی مایوسی پیدا نہیں ہوتی. اور یہ وقتی ہے، یہ وقتی ہے. یہ مایوسی جو مجھ پہ طاری ہوئی یا مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہے، میں نے اسے مایوسی بلکہ سورہ شرح میں اللہ نے اس آپ کی بات کو اپنے خاص انداز میں ریپیٹ کر کے سمجھایا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہ یہ تنگی جو ہے یہ چلی جائے گی اور اس کے بعد اللہ آسانیوں کے دروازے جی ڈاکٹر مجاہد جیو قہر کمامن لگدا کون کوئی جو چھٹدا، کوئی بچ سکتا ہے؟ جیو قہر کمامن لگدا کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے ہر کوئی نعمت لٹدا. میاں صاحب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی بڑا خوبصورت انداز آپ نے فرمایا. اور انبیاء کرام کے حوالے سے گفتگو کا تسلسل چل رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے زیادہ پر امید تھے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال دیکھیے، 300 برس تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلسل توبہ کرتے رہے. ٹھیک. اور پھر کہتے ہیں کہ یا ربی اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر قبول بھی ہوتی ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تک تقریباً تبلیغ فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام 80 برس تک روتے رہے، اور پھر آخر کار جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف کا ان کو جو ہے ساتھ دوبارہ ملا. اور اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تاریکی اور پھر جو ہے پانی اس سمندر کے اندر، پھر مچھلی کا پیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ اس میں بھی، اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یاد کرتے رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یعنی دیکھیے نبی کی برکت بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے مچھلی بھی مٹنے والی ہے، لیکن جس مچھلی کے ساتھ نبی کو نسبت ہو جائے وہ مچھلی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک رہتی ہے اس کو بھی. تو نبی کا جسم پھر نعوذ باللہ جو کہا جاتا ہے کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں امید سکھائی. اور جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ فرما رہے تھے، ایک طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے. اس نے ہمیں اتنے زیادہ اسباب پیدا کر دیے، اتنے زیادہ اسباب ہم پہنچا دیے. تو جو انسان خوش عقیدہ ہے اس کو تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے، صحابہ کرام کی زوات بھی ہیں، اہل بیت اعظام کی زوات بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، مومنین صالحین بھی ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب ہم کو دے دیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی اور فقیہ امت ہیں اور صحابہ کے استاد بھی. آپ فرماتے تھے کہ دو چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ایک مایوسی اور دوسری عجب. تو ان دونوں چیزوں سے آدمی کو غرور سے بھی بچنا چاہیے، تکبر سے بھی بچنا چاہیے، اور مایوسی سے بھی، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی. جی ڈاکٹر مجاہد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. گلستان آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے،
اس کے دیباچے میں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کے ہر سانس کے اندر 2 نعمتیں موجود ہیں. جب وہ سانس نیچے لے کر جاتا ہے تو اس کی زندگی کا لمحہ بڑھتا ہے, جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کو فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہر نعمت پر شکر واجب ہے. تو یہاں سے یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ مایوسی کا علاج کیا ہے. مایوس انسان کاؤنٹ یور بلیسنگز. جی بالکل, مایوس انسان کب ہوتا ہے, جی آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, مایوس انسان تب ہوتا ہے جب وہ کسی ایک نعمت پر فوکس کر لیتا, بس یہی سب کچھ ہے اور باقی نعمتوں کو دیکھتا نہیں, تو تب مایوس ہوتا ہے. نعمت اس کے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے. جی اللہ کی نعمتوں کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے, اس کی وسعت پر نظر رکھنی چاہیے. بچے کو نہیں پتا, وہ تو آگ کا کوئلہ جو ہے اس کو پکڑ رہا ہے. ہاں, انسان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. رب کو پتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے. پھر سب حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, تو فرمایا اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, صحرا کے ریت کے ذرے کے برابر, درختوں کے پتے کے برابر, یا دنیا کے دن رات کے برابر. سبحان اللہ. میں یہی سمجھتا ہوں اپنا پروفیسر صاحب کہ رب تعالیٰ کی رحمت تلی ہوئی ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں یہ لفظ کہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ تلے ہوئے ہیں کہ بندوں کو معاف کرنا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بات کی تھی نا کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید. اللہ رب العالمین تو دیکھیں نا, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے, راستے میں ایک کانٹوں والی شاخ پڑی ہوئی ہے, اس نے وہ اٹھا کے سائیڈ پہ کی ہے, اللہ رب العالمین اس کے سبب اس کو معاف فرما دیا. کتے کو پانی پلایا, فاحشہ عورت جا رہی ہے, کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما. 100 قتل کیے ہیں, 100 قتل کیے ہیں, لیکن ولیوں کے ساتھ محبت لے کے ان کی بستی کی طرف چلا ہے, اللہ رب العالمین نے وہ 100 قتل معاف فرما دیا. ذرا سا اس کی طرف, ذرا سا تھوڑا سا انسان پلٹے تو صحیح, لوٹے تو صحیح. جس نے ماں کو آگ میں پھینک کے جلا دیا تھا, مالک بن دینار والا, حضرت عبداللہ بن مبارک والا واقعہ, تو انہوں نے کہا حرم پاک میں تھا, حج کے موقع پہ چیخ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تم اتنے رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھ سے بڑا گناہ ہوا. جب بتایا کہ ماں کو میں نے رمضان شریف کے دنوں میں اس نے روٹی نہیں پکا کے دی تو میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا, میری ماں جل گئی, میرا گناہ اتنا بڑا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا تم دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, تمہیں اللہ واقعی نہیں معاف کرے گا, تم نے اتنا بڑا گناہ کیا. اسے ایک چیخ ماری, وہ ادھر ہی ختم ہو گیا, مر گیا. حاطب غیبی سے آئی, عبداللہ بن مبارک تم نے لوگوں کو کب سے ہماری رحمت سے مایوس کرنا شروع کیا ہے؟ قیامت کے دن ہم اس کی ماں کو اٹھائیں گے, اس کو معافی دلائیں گے, اس کی ماں کو اعلیٰ مقام دیں گے جنت میں, اس سے راضی کروائیں گے. رب کی رحمت الہی سے مایوس کرنا غازی صاحب یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ والا, حضرت ابو ہریرہ والا وہ تو کتاب التوابین میں امام ابن قدامہ لائے ہیں. لیکن یہ اور ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے گناہ دیکھ کے تو اسے کہا واللہ لا یغفر, اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ اس کی سرزنش فرمائی, گرفت فرمائی, اور کتنی سخت گرفت فرمائی. آپ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان اغفرہ واحبط عملک. اللہ فرمائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو کہ جو میری بخشش اور میری مغفرت اور میری رحمت کو اس طرح محدود کرتے پھرو. تیرے اس قول کے سبب میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے لیکن تیرے زندگی کے سارے عمل برباد کر دیے. جی ڈاکٹر مجاہد, یہاں پہ میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو مایوسی ہے یہ بہت سے گناہوں کا سبب بنتی ہے, کفر تک لے جاتی ہے. اور جیسا کہ شیخ سعدی نے بھی فرمایا گلستان میں, پہلا باب در سیرت پادشاہاں, اسی میں فرمایا اذا یائس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یصول علی القلب. جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے, جیسے دبی ہوئی بلی جو ہے کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے. تو جب انسان نا امید ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اس کو نقصانات ہوتے ہیں. جتنے ڈاکٹر مجاہد جتنے کرائم ہیں نا, جرائم کی جتنی قسمیں ہیں, اپنی ذات کے ساتھ ہو, جیسے میں نے کہا خودکشی ہے یا بندہ کسی کو قتل کرتا ہے, یہ سارے مایوسی کی علامت. جی بالکل ایسے ہی ہے, دوسروں کا حق چھیننا, دوسروں کا حق مارنا, جتنے بھی حقوق غصب کرنا مایوسی کی وجہ سے. اب اس کا بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے, پہلے توبہ کرنی چاہیے. جی اس کے بعد جو ہے جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھیں, اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں. حدیث شریف میں یہ علاج بھی باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے.
اور جو نیک اعمال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. جی بالکل. دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے باقاعدہ حدیث میں یہ قید بھی لگائی گئی ہے مال میں اور باقی جو معاملات ہیں دنیاوی اعتبار سے اس میں آپ جو ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور باقی جو جس طرح آپ نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. اور جو ناممکن کی خواہشات ہیں ناممکن اشیاء کی ان کو اپنے دل سے نکال دیں اور پھر وقت سے پہلے حاصل کرنے کی تمنا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب کس کو کتنا عطا کرنا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور پھر دوسروں سے جو بے جا توقعات ہم وابستہ کر لیتے ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی ہم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو منفی لوگوں کی صحبت چھوڑ کر مثبت جو لوگ ہیں پازیٹیو پیپل ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے تو ہم مایوسی سے نکل جائیں گے. اور دوسرا قرآن کریم میں بھی ایک اس کا علاج بتایا گیا. اگر ہم سورۃ المعارج کا مطالعہ کریں تو آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پہلے بتایا گیا ہے کہ انسان کی اس میں رذائل کیا ہیں, جیسے بے صبرہ ہے, حریص ہے اور اس کے علاوہ گھبرانے والا ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے. وہ کچھ خصائص بتائے گئے ہیں جن کا آغاز بھی نماز کی پابندی سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی نماز کی پابندی سے ہو رہا ہے. کہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسے معاملات آ جائیں, مشکل اوقات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو. 8 چیزیں بتائی گئیں جس میں پہلی بھی نماز ہے اور آخری بھی نماز ہے. تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ پہلی نماز سے مراد فرض نماز ہے اور جو آخر میں پھر دوبارہ کہا اس سے نفل مراد ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میاں صاحب رحمت تھی نا امید نہ ہوسا, رحمت تھی نہ امید نہ ہوسا, نال گناہ پریا بریائیاں دی حد نہ کیتی بھلا نہیں کوئی سریا. اللہ اکبر. اس کے جواب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گڈریے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی موج میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے پاس ہوتا, میں تیرے سر میں تیل لگاتا, تیرے پاؤں دباتا, دودھ پلاتا بکریوں کا. موسیٰ علیہ السلام گزرے, وہ اللہ کے کلیم تھے اور اللہ تعالیٰ کی شان سے متعلق بات سن کر گوارا نہ ہوا کہ خاموش رہیں. اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کفریہ کلمات کہہ دیے, تو اسلام سے خارج ہو گیا. اب اس نے جب یہ سنا کہ اوہو میں مارا گیا, میں تو برباد ہو گیا, بھاگا جنگل کی طرف. تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا زما چرا کر دی جدا, تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. جس پروردگار کی رحمت اس قدر عام ہو اور اس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے اندر مایوسی لائے. اور اختصار کے ساتھ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان والوں کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دینا, کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت. ہاں جب جانوں پہ ظلم کر لو تو کس بارگاہ میں جاؤ, یہ وہ تو ہے نا جاؤک, لیکن آپ کا وصال کے بعد بھی فرمایا کہ علی جا اس میں شامل ہے. جاؤک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاری حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حیات جو ہے اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کی ذاری اور یہ جو اس وقت حیات ہے وہ ہمارے لیے تو برابر ہے. جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں نا, جو اس کا
ذہن میں رکھنا ضروری ہے. فرمایا کہ میری زندگی تو تمہارے لیے اس طرح رحمت ہے کہ میں تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، میرا اسوہ تمہارے ساتھ، لیکن وصال کے بعد جب تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں ان میں جب اپنی امت کے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب میرے سامنے میری امت کے گناہ گاروں کا حال آئے گا تو میں وہاں بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا واستغفر لہم، اور یہ ساری امت کے لیے ہے، تو جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام وصال کے بعد بھی امت کو یاد کر کے ان کے لیے، تو ان کے قریب نا امیدی کا آنا. وہ جی وہ جو حضرت ابو سعید خدری والی روایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا، مرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے جلا دینا، کچھ راکھ ہوا میں بٹھا دینا. وہ کیا ہے، مٹی نہ ہو برباد میری پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. تو اس نے کہا کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو، وہ بھی آ گیا، سمندر سے بھی آگی رات کھڑا کیا گیا. پوچھے گا بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ڈر گیا تھا آپ کے خوف کی وجہ سے، ساری عمر گناہ کرتا رہا. اللہ کی فرمائیں گے اچھا میرے خوف سے ڈرتا رہا؟ تو فرماتے ہیں ابو سعید خدری کے اللہ تعالیٰ اس کو کہا جاؤ میں تمہیں بخش دیا. تو رب تعالیٰ کا خوف بھی ہر وقت. جی غیر صاحب، میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کسی ایک کو بھی انسان اپنی زندگی کا موٹو بنا لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، فرمایا مومن کے معاملے پہ تعجب ہے. کیوں تعجب ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے. وہ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو خوشی ملے، دولت ملے، دنیا کے اندر عزت ملے، کامیابی ملے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. بہت شکریہ جی آپ کا، خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مجاہد آپ کا بھی. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے آگ کے جلے ہوئے شخص کے لیے نسخہ ہے. اگر کوئی شخص آگ میں جل جائے تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ بہت جلد آرام آ جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں میں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو مصیبتوں پر صبر کرے گا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.